الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سبحان اللہ. پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا. اس آیت کریمہ کے اندر عدم قبولیت کا ذکر ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رہے کہ دو وقت ہیں توبہ کی عدم قبولیت کے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک ہے شخصی وقت, ایک ہے عالمی وقت. شخصی وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ مرنے لگے. ایک ہوتی ہے حالت عیاس, مایوسی کی حالت کو بندہ پہنچ جائے, اسے پتہ ہوگا مر جانا ہے, اب زندگی جو ہے وہ باقی نہیں رہی, تو ایسی حالت میں بھی توبہ کر لے توبہ قبول ہے. ہاں ایسی کیفیت بندے پر طاری ہو جائے, سامنے فرشتے آ جائیں جان نکالنے کے لیے اور عالم آخرت اس پر منکشف ہو جائے, غرغرے کی حالت طاری ہو جائے, نزع کی کیفیت اس پر طاری ہو جائے, ایسی حالت کے اندر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہے. ایسی حالت میں کلمہ پڑھے تو اس کا کلمہ قبول, ایسی حالت میں قبول کیا ہوا ایمان بھی قبول نہیں ہے. لاکھ کلمہ پڑھتا رہے اس کا ایمان قبول نہیں ہے. فرعون نے بھی یہی کہا تھا جب ڈوبنے لگا نا, تو اس وقت کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا ہوں. تو اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے. یہ ہے شخصی وقت. عالمی وقت کون سا جس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ یہ تب وقت ہے جب مغرب سے سورج نکلے گا. اب کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے. جب مغرب سے نکلے گا سورج, اس وقت کسی بھی بندے کی نہ توبہ قبول ہوگی نہ اس کا ایمان قبول ہوگا, کیونکہ وہ وقت ہی ایسا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. ایک بزرگ سے بہت بڑے, ان کے پاس وہ بھی آنے والے وقت میں بزرگ بننے جا رہے تھے. وہ آئے ان کے پاس تو کہنے لگے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, 60 سال پورے میں نے گناہوں میں گزارے ہیں, بہت دیر کر دی ہے میں نے. انہوں نے کہا کہ کوئی دیر نہیں ہوئی, نہ تو تجھ پر حالت نزع طاری ہوئی ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے سورج جو ہے وہ مغرب سے نکالا ہے. میں ابھی وقت ہے میرے پاس, توبہ کر, اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا. تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت وہ کہیں کہ گناہ میں نے نہیں کیا پھر بھی توبہ کرتے رہے, پھر بھی توبہ کرتا رہے. کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام المعصومین ہیں, آپ تاجدار معصومیت ہیں. کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں. کریمہ علیہ السلام باوجود اس کے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں 100 بار حضور فرماتے ہیں میں خود استغفار کرتا ہوں, حضور فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ ہر بندے مومن کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے. اس آیت کریمہ کے اندر اسی مسئلے کو واضح کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, میں ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو گناہ کرتے رہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ جائے. جب موت آئے تو قال, اس وقت کہنے لگے إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, میں توبہ کر رہا ہوں. موت کے بعد کہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اور اسی طرح اس بندے کی بھی توبہ قبول نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, جو کفر کی حالت میں مر گئے قیامت والے دن توبہ کریں گے. یعنی کفر کی حالت میں گزاری زندگی ساری, جب سامنے زہیر علیہ السلام آئے فرشتوں کو سامنے دیکھا جان نکالنے کے لیے, عالم آخرت منکشف ہو اس پر توبہ کرنے لگا تو یہ توبہ قبول نہیں ہے, قدم قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو بندوں کی عدم قبولیت کے بارے میں فرمایا. جو بندہ زندگی ساری فسق اور فجور میں مبتلا رہے اور جناب گناہوں میں پھنسا رہے, جب دیکھے سامنے عالم آخرت منکشف ہو گیا توبہ کرنے لگے تو اس کی توبہ قبول نہیں. یہ شخصی توبہ کی عدم قبولیت کا وقت ہے. اور عالمی توبہ, عالمی عدم قبولیت توبہ کا وقت جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ بجائے مشرق کے مغرب سے نکل آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, ہمارے رب تبارک و تعالی یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
یہاں تک یہ مسئلہ توبہ کا بیان ہوا، مکمل ہوا. آگے پھر کچھ معاشرتی مسائل، خاص طور پر عورتوں کے حقوق نسواں ہیں. عورتوں کو حقوق اسلامی دیتا ہے، ہاں کافر نہیں دے سکتا. وہ کافر جس دلیل نے آج ہمیں کیا کہا مسلمانوں کے ہاں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے. میں نے کہا ذرا آپ ان کی وہ ریسلنگ تو دیکھیں، عورتوں کو کس طرح مارتے پیٹتے ہیں، اٹھا کے نیچے پھینکتے ہیں، برنا کر کے عورتوں کے حالت کیا کرتے ہیں. وہ بھی ہمیں حقوق کی بات کرتے ہیں، اور باقی سارے لاکھوں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تالیاں بجانے کے لیے. بتائیں، وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے. بتائیں نا بھائی ذرا، کتنے بے حیا لوگ ہیں، کتنے کمینے لوگ ہیں. عورتوں کو برنا کر کے ان کی ان کو ایک دوسرے سے پٹوانا اور مارنا، مرد ان کو مار رہے ہیں. کیا ظلم نہیں ہوتا ان کے یہاں؟ بتائیں. اور ان کو تکلیف ہے جناب. اسلام اصل میں تکلیف ان کو یہ ہے کہ ہماری تو عورتیں جناب وہ بسوں کے اندر لوگوں کے چوڑے بندے کی سیٹی بجانے پر جا کے اسے چائے دیں، اسے جناب بوتلیں پلائیں، انہیں بسکٹ پیش کریں. اور ان کی مسلمانوں کی خواتین گھر میں جناب ملکہ بن کر بیٹھے ہیں. انہیں یہ برداشت نہیں، یہی برداشت نہیں ہے. آج ڈبل بوجھ آ گیا، دگنا بوجھ آ گیا ان کی خواتین پر. ہماری خواتین علیہ السلام کی وہ گھر میں بیٹھی وہ بچہ جنتی ہیں. بچہ جننا کو آسان تھوڑا جا. 9 مہینے تک عورت جب وہ بند جاتی ہے بیچاری، 9 مہینے پورے، اور جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی بندے سے پوشیدہ نہیں ہے. اب بتائیں ایسی حالت کے اندر وہ بیچاری کیا کرے گی، کیا کام کرے گی؟ وہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے، گھر کے کام میں سارے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ظلم ہے بھائی، اپنے خامن کو پانی پلانا یہ ظلم ہے، اپنے خامن کی خدمت کرنا یہ ظلم ہے. موقع خود ڈھونڈ لے، میں نہیں ڈھونڈ سکتی. انہوں نے کہا تیرا گھر تو کس لیے آئی ہے؟ پھر اس نے کہا میں تو دوسروں کو خدمت کے لیے آئی. ہاں میں جناب وہ دفتروں میں جا کے لوگوں کو چائے پیش کروں گی، میں تو یہ کروں گی. میں خدا کے لیے یار، اسلام تم پر رحم چاہتا ہے اور تو جناب اپنے آپ پر ظلم چاہتی ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ. تو یہ اسلام حقوق بیان کر رہا ہے عورتوں کے. دیکھیں جی آیت مبارکہ، پہلے کیا تھا، یہ آج بھی ہوتا ہے. پہلے لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ کسی کا ابا فوت ہو جاتا نا، اور اس ابے کی سوتیلی ماں ہوتی ہے، سوتیلی بیوی ہوتی ہے، تو دوسری بیوی ہوتی ہے. سوتیلی ماں تو بچوں کی پڑے گی، سوتیلی ماں ہوتی ہے اور بچوں کی. وہ بچے کیا کرتے، وہ ماں کو بھی وراثت میں لے لیتے تھے. سوتیلی ماں کو بھی وراثت میں لے لیتے تھے. بچے اپنی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، یا پھر ماں کا زبردستی نکاح کے اپنی مرضی سے کر دیتے تھے، اور جو کچھ اس کے باپ کی طرف سے اسے دیا ہوتا تھا وہ بھی سارا واپس لے لیتے تھے. ماں کو گھر میں رکھتے باندھ کر اس پر ظلم و ستم کرتے سوتیلی ماں کو، جب تک وہ ماں اس کے باپ کی طرف سے دیے ہوئے سارے تحائف و نذرانے ان لڑکوں کو، ان بچوں کو واپس نہ کر دیتی، اسے باہر جانے نہ دیتے، اسے کہیں نکاح کرنے کی اجازت نہ ہوتی. آج بھی ہمارے دور میں جاہلیت کے بہت سے اثرات موجود ہیں، جاہلیت کے علمبردار موجود ہیں بہت سارے. سمجھائے نا مسئلہ. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، میں کیا ایمان والو تم زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو. ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اور انہیں مجبور بھی نہ کرو جو کچھ تم نے انہیں دے دیا ہے اسے واپس لینے پر، کہ یہ تمہیں واپس دے دیں، اس پر بھی مجبور نہ کرو. یہ ذہن میں رہے، یہاں پر سوتیلی ماں سے واپس لینے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، اور شوہر کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ تو بھی اپنی بیوی سے واپس نہ لے. عورت کو جو تحفے تحائف دیے گئے، حق مار دیا گیا ہے. عموماً شادی کے وقت جو دلہے والوں کی طرف سے لڑکی کو دیا جاتا ہے تحفہ، کیا کہتے ہیں اسے، بری کہتے ہیں، اسے بری کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں. جو بھی ہو، جتنے میں تحفے تحائف ہوں، طلاق ہونے کی صورت میں وہ واپس ہی لے سکتے. سمجھ آیا مسئلہ. الا کہ زیادتی عورت کی طرف سے ہو، زیادتی عورت کی طرف سے ہو، اور عورت جو ہے وہ جناب جب بے حیائی کا ارتکاب کرے، زنا بدکاری میں ملوث پائی جائے عورت، تو اس صورت کے اندر مہر بھی واپس لینا جائز ہے. اسے کہا جائے کہ ہم تجھے چھوڑتے ہیں، مہر واپس کر دے. وہ واپس کر دے تو پھر تو حلال ہے لینا اس کے لیے، مگر نہ اس سے واپس لینا حلال ہے نہیں ہے. لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ زیادتی عورت کی طرف سے ہے؟ دونوں خاندان تو ایک دوسرے کے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں. وہ اسے ظالم تو وہ اسے ظالم کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ساس کو ظالمہ تو وہ اپنی ساس کو ظالمہ کہہ رہی ہوتی ہے یا نہیں ایسا؟ ہاں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم نے دے دیا ہے اسے واپس نہ لو. آگے دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد میں حدیث شریف ہے،
کریم آقا علیہ السلام نے کہ مومن بندے کو چاہیے کہ وہ بری مثال نہ بنے، بری مثال اپنے آپ پر فٹ نہ آنے دے۔ وہ کیا ہے جی؟ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو تحفہ دے دے پھر اس سے واپس لے، فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے جیسے کتا کہہ کر کے اسے چاٹ لے۔ کتنی بری مثال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ نہ لے اپنے آپ پر۔ اور کچھ مواقع ہیں جہاں سے واپس لینے کی اجازت ہے، لیکن بیوی کو دے کر واپس لینے کی یہاں بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بیوی کو تحفہ دے کر اسلام واپس لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ آگے وجہ بھی بیان کی ہے، وہ آگے آ رہی ہے، بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ کھلی پہ عید پہ اتر آئیں۔ بیوی عورت جو ہے بیوی کسی کی وہ کھلی پہ عید پہ اتر آئے پھر تو ایک الگ حکم ہے، لیکن فرمایا رب تبارک و تعالی نے وگرنہ تم نے جو کچھ دے دیا ہے انہیں واپس نہیں لے سکتے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اپنا رہن سہن رکھو، ان کے ساتھ رہو تم بالمعروف، نیکی کے طریقے کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ نہیں، تعدی کے ساتھ نہیں، جیسے آج کل نعوذ باللہ عورتوں کو کئی گھروں میں جانور بنا کے رکھا جاتا ہے۔ مجھے ابھی پچھلے دنوں فون آیا، ایک بندہ تھا بیچارہ، اس کا بیٹا بھی کوئی نہیں، بوڑھا ہو گیا، باپ ہے بیچارہ، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کی اس نے شادی کی، مذہبی لوگ تھے، ان کے یہاں شادی کی تو انہوں نے وہ لڑکی کا گلا دبا کے مار دیا۔ اس کے آگے ایک بچی تھی چھوٹی بیچاری، تو اس نے پنچایت میں یہ معاہدہ کیا ان کے ساتھ کہ میں بیٹی کا قصاص نہیں مانگوں گا ان سے، لیکن یہ میری بیٹی کی بیٹی سے مجھے ملنے دیا کریں، اپنی نواسی سے میں مل لیا کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 2 بار بیچارہ گیا ملنے کے لیے، تیسری بار اس کے دماغ نے پکڑ کے اسے پھینٹا چڑھایا، بابے کو وہاں سے نکال دیا۔ اس نے خبردار آج کے بعد یہاں آیا، بیٹی بھی گئی، اگر نواسی جو بچی تھی وہ بھی گئی، اپنی عزت بھی گئی۔ اس کے بعد دوسری بیٹی کو اس بیچارے نے نکال کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر میں نوکرانی رکھی تھی، 13 بندے ہیں گھر کے، نوکرانی رکھی تھی، اس کی چھٹی کرا دی۔ اس نے کہا اب آگے یہی کام کریں گے، 13 بندوں کے کپڑے بھی اسی سے دھلواتے ہیں، کھانا بھی اسی سے بنواتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً سارے گھر کے بندے اسے مار کر پیٹتے ہوئے رہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے جب ہم کریں کیا بتائیں؟ وہ باپ بیچارہ وہ بوڑھا ہو گیا، اب کہتا ہے میں کسی سے کیا لڑوں، ہوں اکیلا میں۔ یہ حالات ہیں ہمارے معاشرے کے۔ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ جناب نعوذ باللہ من ذالک ظلم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ جناب ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی جان دینی ہے۔ کوئی تو ہے نا ہم سے بھی پوچھے گا، آج چلو کوئی نہیں پوچھ سکتا، بیچارہ کمزور ہے، کیا رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تو کھڑے ہونا ہے، قبر میں تو جاننا، وہاں کون ہوگا تیری سپورٹ پہ، وہاں کون تیرا دفاع کرے گا؟ بھی بتا، اتنا ظلم و ستم بندہ کرے جناب اتنا برداشت کر سکے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، اور آج یہ جو فرمایا نا رب تبارک و تعالی نے یاتین بفاحشۃ مبینہ کو کھلی پہ یہی کریں تو پھر ان کے تحفے تحائف جو دیے ہوئے ہیں، مہر جو دیے ہوئے تم واپس لے سکتے ہو، پھر انہیں نکال سکتے ہو، طلاق دے سکتے ہو، کرنا ان سے تحفے دیے ہوئے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن نعوذ باللہ من ذالک آج بہت ساری جگہوں پر نعوذ باللہ من ذالک زبردستی کے الزام لگا دیے جاتے ہیں، بہو پر، شوہر بیوی پر الزام ٹھوک رہا ہے، زنا کا، بدکاری کا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ الزام کتنا بھاری پڑ سکتا ہے تیرے لیے۔ دنیا میں تو چلو کفر کا قانون ہے، تجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن آخرت تو ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو پیش ہونا ہے۔ پاک پاک خواتین، بھولی بھاری خواتین پر بدکاری کے الزام لگا دینا یار، ایسے ہی نہ بندے کئی سارے ایسے پاگل ہوتے ہوئے ہر وقت شک چڑھا رہتا ہے، ہر وقت اسی ذہن میں ٹو میں رہتے ہیں جناب یہ۔ اور یہ بھی ایک ظلم نہیں ہے، ہمیشہ سلنڈر جو ہے وہ سسرال میں پھٹتا ہے اور مرتی اس میں بہو ہوئی ہے اکیلی ہیں۔ کبھی گھر میں سلنڈر پھٹا ہو اور بیٹی مر گئی ہو، نہیں ہوتا، ہم نے نہیں سنا ویسے آج ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا ظلم ہے، یعنی خود مار دیا اسے۔ یہ اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے، مزید وضیح وضاحت اس کی آ رہی ہے، دیکھیں ذرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وعاشروہن بالمعروف، اور تم ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ رہن سہن رکھو، معاشرت رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، میں کہ ممکن ہے کہ تمہیں وہ عورت اچھی نہ لگ رہی ہو، اس اپنے صورت کی وجہ سے تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں جو تمہیں ناپسند ہے عورت، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے خیر رکھ دے، اور خیر بھی بہت ساری، خیرن کثیرہ، بہت زیادہ خیر رکھ دے یار، سبحان اللہ۔ وہی عورت جو تمہیں کہتے ہیں مجھے نہیں بھاتی، مجھے اچھی نہیں لگتی، میرے سے منہ نہیں چلتا،
وہی جو ہے جسے کہتے ہیں جلا ہوا منہ جسے کہہ رہے ہیں، سڑا ہوا منہ جسے کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آج وہ اچھی نہیں لگ رہی، ممکن ہے اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر عطا فرما دے، وہی تیری خدمت کرے، وہی تیرے گھر کی دیکھ بھال کرے، تو سونے ڈھونڈ کے لائے، جو تجھے دل بھاتی من پسند لے کر آئے، وہ کل کو تیرے سر میں لے کر پھرے، کل کو تیرا کام ہی نہ کرے، کل کو تجھے روٹی نہ بنا کے دے، تجھے چائے بنا کے نہ دے، تیرے کپڑے نہ دھو کے دے، تیرے کپڑے نہ اسی کر کے دے، تیرے بچوں کو نہ سنبھالے ہیں، تو کیا کرے گا اس حسن کو؟ آسان تکرہ شیا، میں جسے تم پسند سمجھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں کہ وہی تیرے لیے اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر رکھ دے، اسی سے وہ بچہ پیدا ہو وہ فوت ہو جائے، وہی بچہ آخرت میں تیرے لیے شفاعت کا سبب بن جائے، وہی بچہ جو ہے نا بڑا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے، وہ بڑا ہو جائے، دنیا میں بھی تیرا خادم بنے، تیرا خدمت گزار بنے، وفادار بنے، تیرا پیروکار بنے، تیرا جناب فرما بردار بن جائے، تو آخرت میں بھی تیرے کام والا بن جائے، تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والا بن جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح بہت ساری خیر ہو سکتی ہے اس میں، میں کہ یہ صرف منہ دیکھ کے تبدیل کرنے کی باتیں نہ سوچے کرو کہ جناب مجھے اچھی نہیں لگ رہی، مجھے بھاتی نہیں ہے، اگر تجھے آج نہیں بھاری تو پہلے کہاں مرا تھا تم؟ جب تیرے لیے ڈھونڈنے گئے تو اس وقت مجھے اماں پہ اعتماد ہے جی، جو میری اماں ڈھونڈنے گئی وہی میرے لیے ٹھیک ہے، جب اماں لے رہی اپنی پسند کا تو اب جناب وہ منہ میں سونے بیٹھا ہے، کیوں بھائی؟ کئی سارے لوگ ہوتے لڑکے ہوتے ہیں ایسے جناب ماں کے فرما بردار بنتے ہوتے جناب کسی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں، کسی کے گھر جہنم بنا دیتے ہیں، یہ ماں کا فرما بردار بن گئے، تیرے لیے اجازت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے حضور کے، انہوں نے کہیں رشتہ کیا، آقا علیہ السلام نے کہا کہ تم نے رشتے سے پہلے دیکھا تھا اسے؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھا تھا۔ آقا علیہ السلام نے پہلے دیکھ لیتا، پہلے دیکھ لیتا، یہ شرعی اجازت ہے کہ بندہ جو ہے نکاح سے پہلے خاتون کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ پوری زندگی رہنا ہے آپس میں، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو جب ایک بار ہاں کر دی ہے، عہد کر لیا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے نا یہ صرف بندے کے ساتھ عہد نہیں ہے، یہ رب کے ساتھ بھی عہد ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، میں لہٰذا ان کے ساتھ انصاف والا، پیار والا، محبت والا معاملہ کرو، ان پہ سختی نہ ہو ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شاہ فرمائی دیکھیں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، میں ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دے۔ یہ ذہن میں رہے، بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان ناپسند سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ہاں جی، انہیں دوائی دی جائے تو وہ بچے منہ بند کر لیتے ہیں، دوائی نہیں کھاتے، انجیکشن نہیں لگواتے، انہیں یہ بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند شے ہے، یہ ہمارے لیے نفع مند ہے۔ آج ہم تو یعنی منہ کڑوا کر رہے ہیں، بچے جو ہے ہوتے نا بعض اوقات ڈاکٹر کو بھی دو چار سنا دیتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو کئی بڑے بندے جو ہوتے ہیں وہ بھی جناب ڈاکٹر کو گالیاں ٹھوک دیتے ہیں، برا کہہ دیتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا، اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی یہی دوائی ہمارے لیے بہتری کا باعث ہے، یہی دوائی جو ہے ہمارے لیے شفا کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے میں ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ میں تم جسے ناپسند سمجھ رہے ہو نا، ہاں یہ نہ سمجھو تم ناپسند سمجھو، ممکن اللہ تعالیٰ اسی میں خیر رکھ دے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو یہ نہ دیکھے کہ میری پسند ہے یا نہیں، یہ دیکھے میرے مالک کا حکم ہے، رب تعالیٰ کے حکم کو اس کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ جو بھی حکم رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، میراث کا حکم دیا ہے، بیوی کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے، بیوی جناب ظاہری طور پر ناپسند لگتی ہے آپ کو، پھر بھی اس کے ساتھ آپ نبھا کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر یہ رب کیا چاہتا ہے؟ رب یہی چاہتا ہے کہ تجھے یہ ناپسند ہے نا، پھر بھی اس بات کو دل میں رکھ کر اس کے ساتھ گزارا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نا ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ بتا تجھے میرے ساتھ محبت ہے اور تجھے رب کی قسم ہے، تجھے رب کی قسم ہے تو بتا تجھے میرے ساتھ محبت ہے۔ اس مائی صاحب نے کہا کہ رب کی قسم ہے تو مجھے تیرے سے کوئی محبت نہیں۔ آپ کو معاملہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاتون سے پوچھا تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ مجھے تیرے ساتھ محبت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس نے مجھے قسم دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتا کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر گھر محبت پر قائم نہیں ہے، جتنے بھی گھر ہیں وہ محبت کی وجہ سے قائم نہیں ہے، میں کوئی مجبوری کی وجہ سے قائم ہے۔ کئیوں کو بچوں کی مجبوریاں مارتی ہیں، کئی بیچاری اس لیے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ گھر میں پیچھے ان کا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، وہ پیچھے جائیں گی تو وہاں ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ہر گھر محبت کی وجہ سے تھوڑا قائم ہے، تو پھر ایسی باتیں نہ کی کرو جس کی وجہ سے اس جناب تعلق میں دراڑ آ جائے، وہ گھر جو ہے آپ کا ٹوٹ جائے۔ آج بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جناب وہ فوراً سے پہلے کہہ دیتے ہیں مجھے تو یہ اچھے نہیں لگتے،
مجھے اچھا نہیں لگتا 9 بچے ہیں نا ہیں اتنے تیرے بچے ہو گئے اچھا نہیں لگتا اتنے سارے یہ معاملات کیسے ہو گئے پھر یہ بھی تو بتاؤ ہمیں سمجھاؤ بھائی مجبوری کی وجہ سے چل رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری کی وجہ سے دن گزار رہی ہو اس کے ساتھ تو خاموشی سے گزارے رہو باتیں کرنے کا کیا فائدہ کیا مل جائے گا تمہیں یہی ہے عمر رضی اللہ نے منع کیا میں کہ نہ ایسی باتیں نہ کیا کرو ٹھیک ہے تمہارا دل نہیں مانتا اس کے ساتھ رہنے کو لیکن رہ کر رہی ہو پھر بھی نہ کہو اس نے قسم تجھے دیتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کی تو بتا تجھے میرے سامنے محبت ہے یا نہیں اس نے کہا کہ نہیں ہے محبت رب کے نام لے کے تو پھر مجھے محبت نہیں ہے حضرت عمر نے فرمایا یہ کیوں کہا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے ہاں جی اب بتائیں نا یہاں پہ وہ قسم دے رہا ہے یہاں پہ قسم کی لاج رکھتے ہوئے قسم داڑھی ٹوٹ جائے اس کا حضرت عمر کیا فرماتے ہیں باتیں جھوٹی کیا دیتی مالک معاف کر دیتا گھر تو تیرا نہ ٹوٹتا یہ نوبت تو یہاں تک نہ پہنچتی تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کئی سارے لوگ بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں گھر گھر کا یہ شکوہ ہے میاں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جناب میری بیوی جو ہے مجھ سے سچی محبت نہیں کرتی اور بیوی کو یہ شکایت رہتی ہے یہ باہر منہ مارتا ہے کہیں اس کے تعلقات ہیں کہیں وہ غریب بیچارہ موبائل نکالے پیسے کرنے کے لیے تو فوراً شک شروع ہو جاتا ہے ہاں جی فوراً شک شروع ہو جاتا ہے نعوذ باللہ یہی ایک لڑکا ہے میرے پاس کہتے ہیں میری بیوی بہت اچھی ہے میں نے کہا جی وہ کیسے کہتے میں جہاں بھی جاؤں نا آدھے گھنٹے بعد فون کر کے مجھے پوچھتی رہتی ہے میں کہا مرے جسم سی کرتی میں کہا اے تیرا محبت نہیں میں کہا تو کہڑا بیٹی کھانے میں تیرا خیال کرتی پیچھوں تو کہڑا ڈگ پہ نہ تھلے ٹر دیا یہ بھی کئی بیچارے بھولے ایسے ہوتے نا انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ بات کس طرف جا رہی ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ اگر تم پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو پہلی کو چھوڑ کر کے یعنی 2 اکٹھی نہیں رکھ سکتا بندہ پہلی کو چھوڑ کر کے دوسری لانا چاہتا ہے تو پھر کیا کرو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا میں کہ تم نے جو کچھ بھی دیا ہے قنطار کہتے ہیں ڈھیر کو پورا ڈھیر ہو سامان کا رب تبارک و تعالی میں تم نے جو ڈھیر بھی دے رکھا ہے نا سامان کا عورت کو پہلی عورت کو فلا تاخذوا منه شيئا اس میں سے کوئی بھی شے واپس نہ لو واپس نہیں لے سکتے یعنی یہ آیت مبارکہ نص صریح آ گئی کہ تم جو کچھ بیوی کو دے چکے ہو اس کو طلاق دیتے وقت تم اسے واپس نہیں لے سکتے بتائیں یار آج ہمارے ہاں جو بری دی ہوتی ہے واپس لیتے نہیں لیتے چھوڑتے ہیں کبھی نہیں چھوڑتے لے لیتے نا سارا کچھ یہی حال کرتے ہیں بتائیں کچھ بھی نہیں رہنے دیتے یہاں تک وہ جو کپڑے پہن چکی ہوتی بیچاری وہ بھی لے لیتے ہیں وہ بھی کروا لیتے ہیں وہ گھر سے جاتے وہ جناب جو کچھ بھی اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اوپر سے کوٹوں وکیلوں کی شکل سے اور چیزیں جو اس پر ڈال دیتے ہیں اور بھی ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی چوری کر کے لے گئی یہ بھی چوری کر کے لے گئی بتائیں اتنا ظلم اور تعلیم تو جج بیچارے کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے باوجود جج بیچارہ کتنا بھولا ہے اسے پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے پاکستانی جج جی پاکستانی جج جی نہیں اس ٹائم سارا میں یہی حال ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں فلا تاخذوا منه شيئا میں تم اس سے کچھ ہی واپس نہیں لے سکتے تاخذونه بهتانا واسما مبینا میں کہ اوپر سے تم یہ ظلم کرتے ہو تم پر بہت بڑا بہتان باندھتے ہو واسما مبینا اور یہ بہت بڑا گناہ اٹھاتے ہو تم عورت پر جناب زنا کا الزام اس پر چوری کا الزام رخصتی کرتے ہوئے یہ حال کرتے ہوئے جاتے ہو شیخ ساجد رحمہ اللہ صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر بات ایک نوجوان تھا اس کی بیوی کے ساتھ ان بن رہتی ہر وقت ایک بندہ آیا پوچھنے لگا یار سنا تیری بیوی کے ساتھ لڑائی رہتی ہے اس نے کہا یار اپنی بیوی کی باتیں بھی کو سناتا کسی نے وہ چلا گیا کچھ دنوں بعد طلاق ہو گئی کہنے لگا یار بتاؤ اب تو بتاؤ تمہاری طلاق ہو گئی اس نے کہا یار میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں رہا جس عورت کے ساتھ تعلق نہیں ہو اس کی باتیں میں کرتا وہ اچھا لگتا بتائیں ایسا پوچھنے والا بندہ ہے تو اس کا منہ ٹوٹ جائے گا پھر بتانے والا بندہ بھی ایسا ہو آج تو بڑے کھلے دل کے ساتھ سناتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں وکیف تاخذ یہ دیکھیں گی کیسے نفسیاتی مسئلہ رب نے بیان کیا ہے اللہ اکبر وکیف تاخذونہ وقد افضى بعضکم الى بعض اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور تم کیسے یہ باتیں کر لیتے ہو اس کو دیا ہوا تحفہ کیسے واپس لے رہے ہو اس پر زنا کا الزام کیسے لگا رہے ہو اس پر جھوٹ کا الزام کیسے لگا رہے ہو افضى بعضکم الى بعض حالانکہ تم تو ایک دوسرے کے سامنے بے لباس بھی ہو چکے ہو تمہارے جو دل اتنے ملے ہوئے تھے آپس میں دوسرے کے سامنے تم ننگے بھی ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے تم نے کپڑے بھی اتار لیے تم نے صحبت بھی کر لی ایک دوسرے کو میاں بیوی بھی تسلیم کر چکے ہو اب اتنی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے رفتار نے فرمایا عورت کو بھی فرمایا مرد کو بھی فرمایا مرد کو فرمایا کہ تو دیکھ اس کو بطور بیوی کے رکھ چکا ہے
اب اس پر زنا کا الزام لگائے گا، تیرے بارے میں لوگ باتیں نہیں کریں گے. اب اس پر چوری کا الزام لگائے گا، لوگوں نے نہیں کہنا اس نے چوری نہیں رکھی تھی گھر میں. اور اس پر اور بہتان باندھے گا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں باتیں نہیں کریں گے. ہیں جی. اور عورت کو بھی فرمایا میں تو بھی اس کے سامنے جناب میری بات نہیں کی. اب اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کر کے تو کیا چاہتی ہے، کیا کر رہی ہے، تو کیا چاہتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ میں وہی عورت ہے جو تجھے لاٹھی سے کہنے لگی ہے، اس کے سامنے تمہیں کپڑے بھی اتار دیے تھے اور اسے ہر سے واپس لے رہے تھے. میں کہ وہ کپڑے اتارنا تیرا بڑا تھا یا اس سے چیزیں، یہ چیزیں جو تم نے دی تھی یہ بڑی ہیں. اگر وہ بڑی ہیں تو یہ بھی وہ پاس سے واپس لے رہا ہے، تو یہ اپنا کپڑے اتارنا بھی تو واپس لینا پھر یہ واپس کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ تو نہیں لے کپڑے اتارنا واپس لے سکتے بندہ کسی سے. کیسے مسئلہ بیان کیا رب تبارک و تعالیٰ. تم کیسے واپس لیتے ہو؟ وقد افضى بعضكم الى بعض، میں تم پہ ایک دوسرے کے سامنے پہلے بات ہو چکی ہوں. واخذنا منكم ميثاقا غليظا، رب نے ارشاد ہے کہ عورتوں نے تو تم سے گاڑھا وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ تمہارے لیے میں حلال ہو رہی ہوں رب کے نام پر. وہ تیرے لیے رب کے نام پر حلال ہوئی تھی، گاڑھا وعدہ لیا تھا. آج تو اتنا بے دین ہو گئے. اس وقت تجھے لاڈلی اور پیاری لگ رہی تھی، جانی تجھے وہی لگ رہی تھی، جی سوٹی لگ رہی تھی، پتہ نہیں کیا کیا لگ رہی تھی. آج جناب اتنا بے دین ہو گیا، تیری آنکھیں جناب ماتھے پہ آ گئی ہیں، تجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور ایک وقت تو نے اس کی جناب تو پردے کی جگہ دیکھ لی. اب جناب اتنا بے دین ہوا کہ یہ بھی جناب اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. بتائیں یار کیا حکیم مانا انداز ہے سمجھانے کا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے، ستیلی ماں سے نکاح کرتے تھے. کس سے نکاح کرتے تھے؟ ستیلی ماں سے نکاح کرتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. یہ ذہن میں رہے، باپ کی منکوحہ ہو یا موتوحہ ہو. منکوحہ وہ ہے جس کے ساتھ صرف نکاح کیا ہے اور اس کے بعد طلاق ہو گئی، یا نکاح ہوا ہے نکاح کے بعد اب فوت ہو گیا. اب یہ عورت اس کے سارے بچوں پر حرام ہو گئی صرف نکاح ہونے کی صورت میں. کس صورت میں؟ نکاح ہونے کی صورت میں عورت اس پر حرام ہو گئی. اور نکاح کے بعد موضوع بھی ہے، وہ تو بدل جاؤ حرام ہوگی. یعنی باپ نے وطی بھی کر لی اس کے ساتھ، رات بھی بتا لی اس کے ساتھ، تو بھی حرام ہو گئی. اب ایک صورت اور بنتی ہے حرمت کی، وہ یہ ہے کہ باپ نے ناجائز طریقے کے ساتھ کسی عورت سے تعلق قائم کیا تھا. اب یہ عورت جو ہے اس کے بچوں کے لیے حرام ہوگی، اس کے بچوں کے لیے حرام ہوگی. اس کے ساتھ کسی طرح کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اسی طرح کر کے کئی لوگ بلا ظالم کے بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی یعنی کہ بیوی کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہوتے ہیں اور اپنی ساس کے ساتھ بھی. ایک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسا ایک بغیرت میں نے بھی دیکھا بندہ جی، اس وہ مجمع میں کتی کا بچہ وہ خود بتا رہا تھا لوگوں کو، کہتا میں تو ساس کو بھی باہر آؤں گا. نعوذ باللہ من. یہ جو لفظ میں نے اس کے لیے بولا ہے نا، یہ تو غصے والی بات نہیں، یہ اس کی شان ہے. یہ کتے بھی نہیں کرتے اس طرح. اونٹ ہے نا، اونٹ نعوذ باللہ من ذالک، اونٹ کو کسی اونٹ اپنی ماں پہ سوال نہیں کرتا کبھی بھی. ایک بندے نے، یہ امام دبیری رحمہ اللہ نے نقل کیا، ایک بندے نے اونٹ کو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھوڑ دیا اس کی ماں پر. جب اس کی کپڑا کھولا گیا تو دیکھا تو وہ تو اس کی ماں تھی. اب وہ جناب اس اونٹ نے اس بندے کو مار دیا. اس اونٹ نے قتل کر دیا، اس کے گلے کو جناب اس طرح کاٹا، اٹھا کے نیچے پھینکا، جب تک وہ مرا نہیں اونٹ نے چھوڑا نہیں. یار جانوروں میں اتنی غیرت ہے تو یہ انسان کو کتنے بغیرت بندے ہیں جنہیں جناب اپنی وہ ساس ماں ہی ہوتی ہے نا یار، ساس ماں ہی ہوتی ہے. جس طرح ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح کر کے جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ساس ماں ہے تو باپ کی منکوحہ بھی تو ماں ہے نا بھائی، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. پہلے لوگ یہ ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، سپیری ماں کے ساتھ. یہ ذہن میرے باپ کی منکوحہ ہو، باپ کی موتوحہ ہو اور باپ کی مدنیہ، جس کے ساتھ باپ نے بدکاری کی ہو، منہ کالا کی ہو، اس کے ساتھ بھی اولاد نکاح نہیں کر سکتی. یہ حرمت مسارت کے مسئلے کے تحت یہ مسئلہ آتا ہے. یہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے، بہرحال اتنا آپ ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. میں کہ تم نکاح نہ کرو جن کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے ابے نے نکاح کیا ہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جتنا ہو چکا ہے وہ معاف ہے.
جتنا جو پہلے تم کر چکے ہو ایسا کام وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن آج کے بعد قیامت تک کے لیے یہ تم پر حرام، پہلے بھی حرام تھا، مزید تم پر حرمت اس کی شدید ہو گئی کہ کوئی بھی بندہ اپنے باپ کی منقوہ موتوہ مزنیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں انہو کان فاحشۃ و مقتا، میں یہ بہت بے حیائی کا کام ہے کہ اپنی ماں باپ کی منقوہ کے ساتھ نکاح کرنا، و مقتا اور نفرت والی بات ہے، وساء سبیلا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت ہی برا راستہ ہے جو بھی بندہ اسے اپنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔